الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، ولا تعضلوہن اور عورتوں کو روکو نہیں، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں، وعاشروہن بالمعروف اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، فإن کرہتموہن پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت ساری بھلائی رکھ دے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو اس کے رشتہ دار جیسے اس کے مال کے اور دولت کے وارث بنتے، ویسے ہی اس کی جو پیچھے بیویاں وہ چھوڑ جاتا ان کے بھی وارث بن جاتے اور زبردستی ان کو بغیر کچھ مہر دیے اپنے پاس روک لیتے۔ تو اس رسم کو، اس بری رسم کو ختم کرنے کے لیے اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔ اور پھر ان کا یہ طریقہ کار ہوتا کہ وہ جس عورت کے وارث بنے نہ تو اس سے شادی کرتے اور نہ ہی اس کو کسی اور سے شادی کرنے دیتے، اس نیت سے کہ جو وراثت کا مال اس عورت کے حصے آیا ہے یہ ہمیں دے دے، یا تو اس صورت میں کہ ہم اس کو تنگ کریں گے، ایذا دیں گے تو یہ مال ہمیں دے دے گی، یا پھر وہ اس بات کا انتظار کرتے رہتے کہ یہ مر جائے اور پھر جو ہے وہ اس کا جو وراثت کا مال ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے، اس لیے اس کو روک کر رکھتے، نہ خود اس سے شادی کرتے اور نہ ہی اس کو کسی اور کے ساتھ شادی کرنے، یعنی ہر حالت میں عورت کو مجبور کر کے رکھتے۔ تو اس بری رسم کو اسلام نے ختم کیا اور یہ فرمایا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ زبردستی کسی عورت کا وارث بن جائے اور اس کو اس لیے روکے کہ جو مہر اس کو دیا تھا وہ اس سے واپس لے لے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، دو بندوں کے لیے جو ہے وہ اس میں عبرت ہے۔ ایک تو وہ جو بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جیسے یہ کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ تم ان کو نہ روکو اس لیے کہ ان سے وہ مہر واپس لے لو جو ان کو پہلے دے چکے ہو۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مہر دے دیتے ہیں لیکن بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی برا رویہ اختیار کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، بات چیت بند کر دیں گے، کبھی کچھ، یہ سارے معاملات کرتے ہیں تاکہ بیوی اپنی رضامندی سے جو ہے وہ اس کو معاف کر دے۔ اب حالانکہ وہ رضامندی نہیں ہوتی بیوی کی اس میں، وہ تو بیچاری مجبور ہے، مجبوری کی حالت میں اس کو پتہ ہے کہ اگر مہر معاف نہیں کروں گی تو یہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا رہے گا، تو وہ اس بدسلوکی سے بچنے کے لیے مہر کو معاف کر دیتی ہے۔ تو ایک تو اس بندے کو روکا کہ یہ ظلم نہیں کرنا، یہ ظلم ہے ایک طرح سے عورت پر کہ اس کو ایذائیں دینا صرف اور صرف مہر معاف کروانے کے لیے، تو یہ اس بندے کو روکا۔ اور دوسرا اس آیت میں اس بندے کے لیے نصیحت و عبرت ہے جو یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ اسلام نے صرف عورت پر بڑی سختیاں کر رکھی ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اسلام، مسلمان لوگ
کافر لوگ تو اعتراض کریں وہ ایک الگ چیز ہے، ان کا کام ہی اسلام پر اعتراض کرنا ہے، لیکن مسلمان کہلانے والے، خود کو مسلمان کہنے والے، وہ بھی یہی کہتے سنائی دیں گے کہ اسلام نے عورت پر بڑی سختیاں کی ہیں، بڑی پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں۔ ان آیات کو پڑھتے ہی نہیں یا دیکھتے ہی نہیں، شاید یا جان بوجھ کے آنکھیں پھیر لیتے ہیں ان آیات سے کہ اسلام تو عورتوں کے حقوق بیان کرے۔ یہ پوری صورت نساء اس کا نام ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، اس صورت میں عورتوں کے خاص احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کو نساء کہتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت پر جو ہے وہ بڑی پابندیاں اور سختیاں، حالانکہ یہاں مرد کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس کے ساتھ جو ہے وہ برائی کا۔ آگے فرمایا آیت میں کہ اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہو، اگر صورت اس کی پسند نہیں ہے تو پھر بھی اس سے منہ نہ موڑو۔ یہ مرد کو اللہ عز و جل نصیحت فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں ناپسند ہے بیوی، تمہارے پسند کی نہیں ہے، صورت اس کی اچھی نہیں ہے، تو تم اس سے منہ نہ موڑو، اس کو جو ہے وہ ناپسندی کا اظہار نہ کرو اس کے سامنے، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ عز و جل نے اسی عورت میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھی ہو، تمہیں اسی عورت سے وہ نیک اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد اللہ عز و جل نے اسی عورت سے تمہیں دینی ہو، اگرچہ اس کی صورت تمہیں پسند نہیں ہے۔ اب اسلام تو عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے، یہ وہی عورتیں ہیں جن کو زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ وہی عورتیں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں۔ باپ مر جاتا تو اس کے بیٹے اپنی ماؤں کو تقسیم کر لیتے آپس میں، اپنے باپ کی 3-4 بیویاں ہوتی تو ان کو آپس میں تقسیم کر لیتے، جس طرح وراثت کا مال وہ تقسیم کرتے۔ اب ان عورتوں کو اسلام نے حقوق دلائے، ماں کی فضیلت بیان کی، بہن کی فضیلت بیان کی، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا، ہر چیز کا رشتہ جو ہے عورت کے ساتھ بندے کا ہوتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام نے دعوت دی بندوں کو۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ اسلام نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہن کی یا بیٹی کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کی 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھے سے تربیت کرے اور اچھے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ادب سکھائے، تو کل بروز قیامت جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ یہ اشارہ کر کے سرکار نے فرمایا۔ کسی نے پوچھا حضور اگر کسی کی ایک بیٹی یا ایک بہن ہے، حضور نے کہا اگر ایک کی بھی اچھے طریقے سے کرے گا تربیت تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان ساری عورتوں کو اسلام نے عزت دی ہے، اسلام بیان کرتا ہے۔ بیوی کے ساتھ سرکار نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، جس کے معاملات اپنی بیوی کے ساتھ اچھے چل رہے ہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اب اسلام نے ساری جو ہے وہ فضیلتیں عطا کی ہیں عورت کو، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں جان بوجھ کے، صرف اور صرف اب ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان ہیں ان کو ورغلانے کے لیے وہ چرب زبانی کا استعمال کرتے ہیں، زبان کے ذریعے جو ہے وہ مختلف قسم کے، حالانکہ ہر چیز کا، ہر اعتراض کا جواب ہے۔ یہ آیت کیا واضح نہیں ہے عورت کے حقوق بیان کرنے کے لیے؟ بے شک۔ پیچھے وراثت کی آیت گزری، اس میں بھی عورت کے حقوق اللہ عز و جل نے بیان فرمائے ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ عز و جل نے عورت کا حقوق رکھے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں صرف اور صرف بہکانے کے لیے۔ اب وہ عربی میں مقولہ بولا جاتا ہے المعترض کالاعمی، کہ معترض اعتراض کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ اندھے کی طرح ہوتا ہے، اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں اس نے ماننا نہیں ہے، اس نے بس اعتراض کر، اس کو آپ 100 دلیلیں دے لیں کہ دن چڑھا ہوا ہے، لیکن اگر وہ اس نے اعتراض کرنا ہے تو وہ کہے گا نہیں جی شام پڑی ہوئی ہے، دن نہیں چڑھا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ معترض کا کام ہوتا ہے، اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا بھی یہی کام ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی بہتر دلیل ہے، جو بھی دلیل ہے اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اسلام پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا کام ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ عرب کے اندر یہ بھی رواج تھا کہ جب ان کو اپنی بیوی کے سوا کوئی دوسری عورت پسند آ جاتی تو اب وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کو مہر بہت زیادہ دیا ہوا ہے، تو وہ اس کی ایک تدبیر بناتے کہ کس طرح اس عورت سے مہر واپس لیا جائے، جو مال میں نے اس کو دیا ہے۔ وہ اس عورت پر اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگا دیتے بدکاری کا، اس کو تنگ کرتے اس معاملے میں، وہ خود بخود ہی خلا لیتی اور مال اس کو دیتی اور اپنی جان چھڑا لیتی۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا عرب کے جاہلوں کا۔ تو اس آیت میں اس کو منع کیا گیا کہ اگر تمہیں پسند آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی بیوی پر معاذ اللہ بری تہمت لگاؤ یا اس پر جھوٹ باندھو صرف اپنا مال بچانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذوا منہ شیئا، کہ جو تم اس کو مال دے چکے ہو، اگرچہ ڈھیروں دے چکے ہو،
اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، پسند ہے تو اس کو طلاق دو، دوسری کے ساتھ شادی کر لو، یا اگر طاقت ہے تو دونوں کو ہی اپنے پاس رکھ لو، کیا ضرورت ہے جھوٹا الزام لگانے کی۔ تو یہ اللہ عز و جل نے اس بات سے منع فرمایا گیا، اور اس میں بھی عورت کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔